بھائی جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں ان سے ہم زیادہ رسپانسبلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے مفتی طارق مسعود سے کافی مسئلے مسائل ہوئے, ان پہ نہیں ڈسکس کرتے, لیکن ان کی کئی مثالیں ہیں کہ یار مفتی صاحب سے ہماری صلح ہو چکی ہے, ہو گئی کافی سے ہو چکی ہے ماشاءاللہ. سر. وہ کبھی اکثر ممبر پہ بیٹھ کر, اب تو ممبر پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے, وہ تو اور باتیں کر یار, ویلاگز بنا رہے ہیں, اتنے اچھے سے ویلاگز بناتے ہیں, آپ وہ دیکھا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ڈیورس عورت سے کر دیں تو اگلی 16 سال کی میں دوں گا, نہیں ملی تو یار وہ پرانی بات ہے. بٹ سر آپ جب کہتے اس پہ میں نے ان کو کرٹیسائز کیا تھا, اس ویڈیو پہ انہوں نے, یعنی ایک اور بھی 2-4 ویڈیوز تھیں اس پہ ان کو احساس تھا. اب چونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, میرے خیال ہے انہیں تختہ مشق ہم نہ بنائے, کسی اور کی مثال آپ دیں. یوٹیوبر ہیں کچھ جو اسلام کا نام لے کے ملینز کما رہے ہیں, آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کچھ سیکھا ہوا ہونا چاہیے, کچھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے, کیا کوئی بھی اسلام کے نام کا یوٹیوب چینل ڈال کر مانیٹائز کر کے کما سکتا ہے اور وہ ٹھیک دیکھیں ویڈیو ایڈز کے اوپر مانیٹائزیشن تو ہم نے خود نہیں کی ہوئی ہے, تو ہم اس کو تو جائز نہیں سمجھتے. خواہ طارق جمیل صاحب کریں یا طارق مسعود صاحب کریں, ہمارے نزدیک نہیں ہے. اور خود ان کے اپنے بڑے مفتی نے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آیا ہے اس کے اوپر کہ کیٹیگرائزیشن تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک اشتہار کو چوز نہیں کر سکتے. اچھا, اب آپ نے کہا جو اسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسلام کے اوپر بات کرنے کی ہر بندے کو اجازت ہے, بشرطے کہ وہ جو اتھینٹک نالج ہے اس کے ذریعے بات کرے, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ کرے. قرآن سے آیت بیان کرے, حدیث بیان کرے, اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرے. یہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام بنیادی ضرورت ہے, یہ ہمارا یعنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے نا. باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹیز ہائی لیول کی ہونا ضروری ہے آپریشن کرنے کے لیے یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں. دین کی فیلڈ میں نبی الاسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. اور قرآن میں تو اس سے بڑی بات آ گئی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. پوری امت ہی دین کا کام کر سکتی ہے, لیکن بات ٹھیک کرے, وہ قرآن و حدیث میں لکھی ہو. معذرت کے ساتھ جن یوٹیوبرز کے اوپر علماء کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث ٹھیک بیان نہیں کر رہے, تو علماء کون سا قرآن و حدیث ٹھیک بیان کر رہے ہیں؟ وہ پھر بھی چلیں کہیں پہ کوئی غلطی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, اور ان میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا, میں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں نا, نہ علماء کو نہ دین پہ بات کرنے والے یوٹیوبرز کو. ان کو بہت اپنا لیول ابھی رائز کرنا ہے. میں نے تو ظاہر ہے جو ہے اس فیلڈ میں مار کھائی ہے, اس کے بعد میں پوری, اور میں نے تو اپنا سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں تو قرآن کی آیت حدیث ڈسپلے کرا دیتا ہوں, میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں دین پہ بول رہے ہیں, تو انہیں چاہیے محنت کریں, اس کے بعد دین کے اوپر بات کریں. وہ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب ویسے بیٹھ کے ہیں, بھائی اس کرسی کے پیچھے میرے 25-30 سال ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 25-30 سال کی میری محنت شاید سینکڑوں سالوں کے اوپر بھاری ہو جتنے میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. اور پھر ہر بندے کو ذہانت اتنی نہیں ملتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ذہانت بھی تقدیر سے ہے. ہاں, ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول برابر نہیں. نیوٹن سے پہلے بھی سیب گرتا تھا, گریویٹیشن نیوٹن کے دماغ میں آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کامن آبزرویشن ہے, یہ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی, یہ پہلے بھی لوگوں کی آبزرویشن تھی, لیکن دماغ اس کے ادھر گیا ہے. اس طریقے سے کارل مارکس کا دماغ اس طرف گیا ہے, تو وہ اسی کا دماغ گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے حقائق اس کے اوپر کھولے. آپ نے بہت اچھی نصیحت دی ہے, کیونکہ کچھ تو یوٹیوبر ہیں اسٹارٹ ہی فتوے کے, ڈاکٹر تیمور رحمان بیٹھے ہوئے, ان پہ کئی فتوے لگ چکے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کوئی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں اس کیمرے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں. آپ چیک کریں ڈاکٹر تیمور رحمان پہ کس نے فتوے لگائے, آپ کو سمجھ جائیں گے. اچھا, کوئی بڑے ہیں؟ نہیں, اگر بڑے نہیں تو ان کا نام ہی نہ لیں. نہیں چھوڑ دینا یار, نمبرز میں بڑے, ہم بڑوں کی بات کریں جو قرآن و سنت بات کر لیتے ہیں. آپ کے فینس بہت ناراض ہیں کہ آپ نے ملک ریاض کی تعریف کر دی. کس بات میں کی؟ جس بھی بات میں کی. نہیں, اگر ایک آدمی ظالم اور سرکار دوسری چیزوں میں, بس اب آپ بھی ڈکٹیٹر بن گئے نا, آپ کا سارا سوشلزم ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. ایسی ڈس اپوائنٹ ہوئے نے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں, میں نے ڈاکٹر تیمور صاحب کے سامنے کہا کہ کیپٹلزم کا یہ والا جو پورشن ہے کہ دنیا میں اس وقت سائنسی ترقی مرہون منت ہے اسی کمپٹیشن کے, یہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے. تو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی, انہوں نے کہا کارل مارکس نے بھی کیپٹلزم کے اس والے اسپیکٹ کی تعریف کی ہے. تو سرکار کسی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ ٹوٹلی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں تو نبی الاسلام نے یہاں تک کہا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا. نبی الاسلام نے میں ہے جھوٹا تھا, بات اس نے سچی کی ہے. ملک ریاض صاحب کی جو میں نے تعریف کی تھی جس معاملے کے اندر, کیا اس معاملے میں ان کی تعریف بنتی ہے یا نہیں, یہ آپ ان پرنسپل مجھ سے ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. ملک ریاض کی وجہ سے آج میں تو اب کہہ سکتا ہوں کروڑوں لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں, لاکھوں سے بھی بات اوپر جا چکی ہے. انہوں نے جو آپ کے ملک میں لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, بلکہ یہاں پیرلل میں انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں,
چھٹیوں میں آ کے یہاں رہتے ہیں, اور یہاں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ کھلا ہوا ہے کنسٹرکشن مٹیریل کا, پلس جو لوگ صفائیاں کرنے والے لوگ ہیں جو پورا سال ان کوٹھیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کرائے پہ آپ کو سستے مکان اویلیبل ہیں. یا آپ اگر گننا شروع کریں اتنا کچھ ہے, تو میں نے اس چیز کی تعریف کی تھی. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میرے خیال سے, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. عاطف میاں کی اس میں کیسز ہے پوری. دیکھیں وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اوور آل مجھے بتائیں, آپ نے بھی جب رہنا ہوگا نا میرے بھائی, جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ نے گڑی شاہو میں نہیں جا کے رہنا, آپ نے کہنا میں ڈیفینس میں جاؤں یا میں جاؤں بیریئر ٹاؤن میں, اور یہ آپ کا رائٹ ہے. ملٹیپل ٹائمز پروٹیسٹ کیے, جن ولیجرز جن گاؤں والوں کی زمینیں چرا کر بحیرہ ٹاؤن, یار وہ تو بات غلط لمبی ہے ڈیبیٹ ہے جی, وہ غلط ہے, اس سے بھی میں نے کنڈیم کیا ہوا جی. اس کو میں نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے کہ یہ معاملات کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے ہم دسترخوان جو ہے وہ 1 لاکھ بندے کو روزانہ کھانا کھلا کے تو وہ گناہ معاف ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وہ غلط بات اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے تعریف کی تھی. تو میرے بھائی وہ تو ہر بندے کی تعریف کسی دوسرے کو بری لگے گی. میں نے عبدالستار عیدی کی تعریف کی, آپ کو تو بڑی اچھی لگی ہوگی, ریلیجس طبقے کو تو بری لگی. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو سوشلسٹ تھا, وہ تو کہتا تھا میں کارل مارکس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں, اس نے نبی الاسلام کا نام نہیں لیا. اتنا کیڑی جتنا دل ہے مولویوں کا, تو ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کی تعریف کی جس معاملے میں کی, اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, کوئی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. کراچی میں سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, پلانٹ ارتھ کے مفتی اعظم, کسی ایک نے بھی جنازہ پڑھا ہے؟ تقی عثمانی نے پڑھا جنازہ؟ مفتی منیر الرحمان نے جنازہ پڑھا؟ نہیں. فوج نے اپنا پیڈ مولوی کھڑا کر کے جنازہ پڑھوایا ہے, کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. ان کے تو کیڑی جتنے دل ہیں. آسما جہانگیر کا بھی جنازہ مودودی صاحب کے بیٹے نے پڑھایا, وہ بھی یعنی وہ چونکہ وہ ایک کھلے ذہن کے بندے تھے, ورنہ یہ مولوی تو کبھی بھی تیار نہ ہوتے. تو میں آپ کو بتاؤں ان کے دل بڑے تھوڑے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ اڈاپٹ کریں. مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جب آرگومنٹس پہ باری آتی ہے, ہم ایتھیسٹ سے جب ڈسکشن کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, جب سائنس پہ بولتے ہیں جیسے ہم لاجک ان کے خلاف, تو وہ بھی مولوی بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو مولوی نہ منع کریں, یہ ایک کیفیت ہے مولوی بننا, جو کبھی آپ پہ بھی طاری ہو جاتی ہے اور کبھی ان کے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے. تو ایک حوالے سے میں نے تعریف کی تھی, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پابند کریں کہ سولر سب لوگ اپنے گھروں میں لگوائیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں. اگر وہ 15-20 لاکھ کا سولر لگوا لیتے ہیں تو غریب لوگوں کو بجلی سستی مل جائے گی. اس میں نے ان کے آج آپ نے بہتر کیا کہ جو میں نے پہلے بھی یہ کیا, آپ نے پہلے یہ نہیں بولا تھا کہ جن گاؤں والوں کی انہوں نے زمینیں چرائی ہیں. اور یار وہ جب ٹاپک ڈسکس ہوگا نا تو ہونا, جب وہ ٹاپک یہ تو قرآن میں بھی نہیں ہوا سرکار. قرآن میں بھی جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اس کی جو رسپیکٹو آیت ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہوتی ہے, ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے. تو میرے نظریات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا نا جب مجھے اسٹڈی کریں گے. اللہ کا شکر ہے پرانے بزرگوں کو تو اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں نے اپنی زندگی میں اپنے خلاف آنے والے ہر ایلیگیشن کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا.